سے پہلے کہ قاسمی صاحب سے میں معذرت خواہ ہوں، آپ کی گفتگو کے دوران مجھے اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ میں بے ادبی سمجھتا ہوں، جسارت سمجھتا ہوں، لیکن لا علمی کی وجہ سے اور بے خبری کی وجہ سے یہ جسارت ہوئی، معذرت خواہ ہوں۔ جی، ویسے یہ معاملات انتظامیہ کے حسن انتظام سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے معظم آباد کے ذمہ دار لوگ موجود تھے، انہوں نے بھی اس کا خیال نہیں کیا، یہ بڑا شکوہ ہے۔ بہرحال ہم ایصال ثواب کی باوقار مجلس میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ سید محمد علی شاہ، ان کی روح کو ایصال ثواب پیش کرنے کے لیے یہ باوقار اجلاس منعقد ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی زندگی کے جملہ معاملات میں مکمل تربیت فرما دی ہے۔ خوشی مومن کو کیسے گزارنی ہے، دکھ، رنج اور غم کی کیفیت میں مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ 5 چیزوں کا اللہ کریم نے ذکر فرمایا کہ 5 چیزوں کے ذریعے ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ خوف، ڈر، جو، بھوک، نقص من الاموال، جو مال و دولت انسان کے پاس ہوتا ہے اس میں کمی بیشی، گھاٹا خسارہ، وہ کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے۔ چوتھا میں قرآنی ترتیب سے ہٹ کے 5ویں نمبر پہ عرض کروں گا والثمرات، اور 5ویں آزمائش یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو فصل اور کاشتکاری کے معاملات میں بھی آزماتا ہے۔ بارش ہو گئی، فصل کا نقصان ہو گیا، کوئی وائرس آ گیا، فصل کا نقصان ہو گیا۔ امید لگا کے بیٹھے تھے کہ اس دفعہ فصل بڑی اچھی ہوئی، ریٹ بڑا اچھے نکلے گا، مارکیٹ میں معاملات خراب ہو گئے۔ وہ جو ٹارگٹ اچیو کرنا تھا، جو ہدف حاصل کرنا تھا، وہ نہ ہوا۔ یہ سارے اللہ کی طرف سے امتحان بندوں پر آتے ہیں۔ اور چوتھا فرمایا انفس، اللہ کسی جان کو، کسی روح کو، کسی بندے کو اپنی بارگاہ میں بلا لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس بندے سے محبت کرنے والے، اس بندے سے پیار کرنے والے، اور جو لوگ اس بندے پر کئی حوالوں سے ڈیپینڈ کر کے بیٹھے تھے کہ یہ جوان ہے، ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے، ہمارے مستقبل کی آرزوؤں کی تکمیل اس کے وجود سے ہونی ہے، یہ علمی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، رویوں کے لحاظ سے بڑا پرفیکٹ اور بڑا مکمل نوجوان ہے۔
اس کی شخصیت میں کتنا سحر اور جادو ہے. اس طرح قبلہ قاسمی صاحب فرما رہے تھے کہ اکثر و بیشتر ان کے لبوں پہ مسکراہٹ مچلتی رہتی ہے. اور حضور علیہ السلام نے بھی اپنی امت کی تربیت کرتے ہوئے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ مومن کا دوسرے لوگوں کو مسکرا کے ملنا یہ بھی صدقہ ہے, اور یہ فطری طور پر رب ذوالجلال نے ان کو خوبی عطا کر رکھی تھی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ آزماتا ہے کہ اب اس کے جاننے کے بعد اس کے والدین کا رویہ کیا ہے, اس کے جاننے کے بعد اس کے بھائیوں کا رویہ کیا ہے, اس کے جاننے کے بعد اس کے قریبی رشتہ داروں کا رویہ, اس کے جاننے کے بعد اس سے پیار کرنے والا, اس سے عقیدت رکھنے والوں کا رویہ کیا ہے. تو یہ آزمائش در حقیقت ہمارے لیے ہے کہ ہم اس کے جاننے کے بعد کہیں اپنے رب سے جھگڑتے تو نہیں. شکوہ کرنا, شکایت کرنا یہ جھگڑا ہی ہے رب سے. ہم کوئی ایسی بات, ایسا رویہ یا ایسا لب و لہجہ تو اختیار نہیں کرتے جو مہربان رب کو پسند نہیں ہے. یاد ہے نا کہ حضور علیہ السلام نے اس معاملے میں بھی امت کی بھرپور تربیت فرمائی. اس دور میں کچھ لوگ جذباتی ہو کر اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے, اپنے منہ پر تمانچے مارتے تھے, سینہ کوپی کرتے تھے, سینہ پیٹتے تھے. محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا کہ جو لوگ اپنے گریبان پھاڑتے ہیں اور جو لوگ منہ پر تمانچے مارتے ہیں انہیں بتا دو کہ آمنہ کے لال کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تربیت کی جائے, اسی تربیت کا فیض ہمیں بھی دینا ہے. علی شاہ صاحب دنیا سے چلے گئے, ان کے مزاج میں جو خوبصورتیاں تھیں ان میں سے صرف ایک میں عرض کروں, اور وہ وفا تھی. ہر بندہ اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتا, اور بالخصوص وہ شخص جس کے ہاتھ چومے جائیں, جس کے آنے پر اس کو عزت دی جائے, اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اس کا اپنا حسب نسب بھی ہو, پھر اس سے آگے بڑھ کر اسے قرآن و حدیث کا نور بھی میسر ہو جائے. تو یہ تینوں ایسے اسباب ہیں کہ اسے مانا بھی جاتا ہے, اس کی توقیر بھی کی جاتی ہے, اس کا حسب نسب بھی سب سے اعلیٰ ہے, اور پھر اس کے پاس قرآن و حدیث کا علم بھی ہے. ہم جب اس حوالے سے نظر دوڑاتے ہیں تو جہاں یہ تینوں چیزیں نہیں, ایک بھی چیز آ جائے, اکثر بندے اپنے کپڑوں میں نظر نہیں آتے. یہ ہے یا نہیں؟ اور جب یہ تینوں چیزیں نظر اکٹھی ہو جائیں اور اس وقت خود کو سنبھالنا, یہ اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت سے ہی ممکن ہے. تو شاہ صاحب اللہ کریم نے ان تینوں خوبیوں کے ساتھ عاجزی, اخلاص, خدمت, جس طرح قبلہ قاسمی صاحب سے آپ نے سنا, اور وفاداری کا جوہر وافر عطا فرمایا. شاہ صاحب معظم آباد جامعہ معظمیہ میں زیور تعلیم سے آراستہ ہوتے رہے. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ سید بھی ہیں, پیری فقیری کا ماحول بھی
موجود ہے، اور پھر اس راہ کے مسافر بھی ہیں۔ ایسا طالب علم تو اکثر مدارس میں انتظامیہ کے لیے آزمائش بنتا ہے، اپنی مرضی کرتا ہے، اس کے سونے کے ٹائم اپنے، جاگنے کے اوقات اپنے، کھانے پینے کے معاملات اپنے، پڑھائی مرضی سے، ادارے کی طرف سے ایک نظام الاوقات، شاہ صاحب آگے، ادارے کی طرف سے ایک نظام الاوقات مقرر، اس میں مرضی سے جاننا، نہ جاننے کے لیے ہزار بہانے، لیکن شاہ صاحب کو وہاں جا کر ایک تو یہ اندازہ ہوا کہ یہ مدرسہ عام مدرسہ نہیں ہے، اس میں سسٹم ہے، اس میں نظام ہے، اور اس میں تعلیم سے بڑھ کر اخلاقی رویوں کو خوبصورت بنانے پر زور زیادہ دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس چیز کو جج کرنا اور اس چیز کو جج کر کے اس کو اپنے اندر جذب کرنا، یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے، یہ جس کو اللہ توفیق عطا فرماتا ہے، اور جس کو رب ذوالجلال اس حوالے سے کچھ عزت اور وقار عطا کرنا چاہتا ہے، اس کو شعور بھی ملتا ہے اور اس شعور کا نور بھی نصیب ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے شاہ صاحب نے کبھی خود کو کوئی مرکزی حیثیت بطور طالب علم دینے کی کوشش نہیں کی، جامعہ کے پورے نظام کو اور پورے ضابطوں کو مکمل دیانتداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پورا کرنے کی ہمیشہ کوشش کی۔ بطور ادارہ کا خادم ان کے 8 سال میرے سامنے ہیں، مجھے ان سے اس حوالے سے کوئی شکوہ نہیں کہ انہوں نے کہیں وائلیشن کی ہو، کہیں اصول توڑنے کی کوشش کی ہو، کہیں کسی حوالے سے کوئی بے ضابطگی کا ارتکاب کیا ہے۔ الحمدللہ وہ، اور ظاہر ہے جو شخص اس حوالے سے اپنے آپ کو بہترین کارکردگی کے اعتبار سے پیش کرتا ہے، اللہ اسی کے مطابق کرم کا معاملہ بھی فرماتا ہے۔ بزرگوں کا 2 لفظی قول ہے، جتنی قربانی اتنی مہربانی۔ تو طالب علموں کے لیے بھی ان کی زندگی اس اعتبار سے سبق اور ایک مثال ہے کہ وہ اگر جامعات میں تشریف لے جاتے ہیں اور علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو ان کو ایک مثالی طالب علم بن کے رہنا چاہیے۔ اس طرح ان کو صرف کالے لفظ میسر نہیں آئیں گے، ان لفظوں میں جو حقیقی نور چھپا ہے اللہ اس کا فیض عطا فرمائے۔ بلا قاسمی صاحب ان ساری لطیف نزاکتوں کو مجھ سے کہیں بہتر جانتے ہیں کہ علم وہی ہے جس میں صحبت کا نور شامل ہے، علم وہی ہے جس میں ادب کا نور شامل ہے، علم وہی ہے جس میں فرما برداری کا نور شامل ہے، علم وہی ہے جس میں عاجزی شامل ہے، علم وہی ہے جس میں اخلاص شامل ہے، ورنہ تو وہ علم بوجھ بنتا ہے۔ اگر کبھی بندے کا اپنا ضمیر جاگ جائے، اسے خود بھی پتا چلتا ہے کہ میں بوجھل ہوں۔ حضرات عزیزہ کا ان کا علم دین کا سفر مکمل ہوا، اور اکابر تو فرماتے ہیں، ہمارے بزرگ تو فرماتے ہیں کہ جب طالب علم پگڑی باندھ لیتا ہے، دستار فضیلت اسے مل جاتی ہے، وہ عالم نہ خود کو سمجھے بلکہ وہ یہ سمجھے کہ اب میں کتاب پڑھنے کے قابل ہوا۔ سبق تو یہ دیے گئے تھے، نصیحتیں تو یہ کی گئی تھی، لیکن یاد رکھنے والا کوئی ہوتا ہے، ان نصیحتوں کو پلے باندھنے والا کوئی ہوتا ہے۔ تو شاہ صاحب دستار فضیلت کے حامل ہو گئے،
ان کے سر پہ پگڑی باندھ دی گئی، انہیں سند دے دی گئی. اس کے بعد اب وہ کئی اعتبار سے با اختیار ہو گئے، آزاد ہو گئے. اور وہ یاد رکھیں وہ تینوں چیزیں پہلے ان کے پاس، اب دستار فضیلت بھی آ گئی، اب وہ آزاد ہے. اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس وقت ان کا پورا رابطہ اپنے علمی مرکز جامعہ معظمیہ اور خانقاہ معظمیہ کے ساتھ مثالی رہا. جو اہل دانش، اہل علم یہاں بیٹھے ان سے پوچھ لیں، میرے سامنے نہ پوچھیں، بعد میں پوچھ لیں کہ مدارس والوں کو اپنے طالب علموں کی بے وفائی کا کتنا شکوہ ہوتا. بچے مدرسے میں آتے ڈھنگ سے کپڑے نہیں پہن سکتے، ناک صاف کرنا استاد اور انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہر اعتبار سے ان کی ڈیوٹی کی جاتی ہے، ان کی خدمت کی جاتی ہے، ان کی عزت نفس کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کے قیام اور طعام کا بہترین سے بہترین انتظام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. قابل سے قابل اساتذہ قبلہ قاسمی صاحب نے مہربانی فرمائی اور 3 سال ہماری درخواست پر جامعہ معظمیہ کو نور علم سے سرفراز کیا. کوئی اس شخصیت کو ہے اس کہ ان کا میں تعارف کروں. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا اخلاص ہے، یہ ہماری کوشش ہے اور یہ ہماری محنت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان جیسے رجال کار پیش کریں اور عطا کریں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اس کے باوجود کہ ان کی ڈیوٹیاں، ان کی خدمتیں، ان کی ساری ضرورتوں کا انتظام، اس کے باوجود جب ادارے سے وہ ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں، درمیان میں چھوڑ کے جائیں یا تکمیل کر کے جائیں، الا ماشاء اللہ 1000 میں سے 3-4 لوگ ہوتے ہیں جو اس ادارے سے اپنی وفاؤں یا محبتوں کا اظہار کر سکتے ہیں. ان ہزاروں میں سے جو 3-4 ہیں ان میں سے ایک نام علی شاہ کا. منگل کو دنیا سے گئے اور اتوار شام کو بھی وہاں موجود تھے. بزم نور کا ہمارا ماہانہ پروگرام ہوتا ہے، ذکر و فکر کی مجلس ہوتی ہے، تربیتی اور اصلاحی گزارشات دوستوں کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں. اب وہ گھر چھٹی آئے ہوئے تھے اور چھٹی بھی لیٹ آئے ہیں، عید وہیں پڑی. اور یہ نہ سمجھیں کہ وہ عید کے کسی لالچ میں تھے، وہ اگر چاہتے تو ہمیں کہتے، ہم عید پڑھانے کے لیے بندہ بھیج دیتے. انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کون سی اخلاقی مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے میں عید کی قربانی دے رہا ہوں. اور وہ اخلاقی مجبوریاں مسجد کی ذمہ داری، مسجد کے بہترین انتظام کو پورا کرنا. اور اس حوالے سے بھی میں کہتا ہوں کہ جو مساجد کے امام اور مساجد کے خطباء اور مصلی رسول کے ذمہ دار ہیں، وہ جب تک اللہ کے گھر کو اور اللہ کے گھر کی محبت کو اپنے اندر جذب نہیں کرتے، اس وقت تک وہ مصلی رسول کا حق ادا نہیں کر سکتے. جذب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں مسجد کو جس قربانی کی ضرورت ہے وہ امام اور وہ خطیب اس قربانی کو دینے کے لیے تیار ہو جائے. ہماری بلا سے امام کہتے ہیں، خطیب کہتے ہیں ہماری بلا سے چھٹی والے، مسجد کی انتظامیہ امام کا انتظام کرے، مسجد کی انتظامیہ خطیب کا انتظام کرے. ہماری چھٹی آ گئی، بس ہم جا کے رہیں گے. اس موقع پر بڑے بڑے اقوال اور بڑے بڑے لطائف موجود ہیں کہ مسجد و محراب کے جو خدمتگار ہوتے ہیں ان کے رویے کیا ہوتے ہیں. چونکہ 1 بجے دعا ہے، ختم بھی میں نے خود پڑھنا ہے، دعا بھی میں نے خود کرنی، گفتگو سمیٹ کے اور میں سمیٹ رہا حضرات عزیز وقار. تو میں کہہ رہا تھا کہ علی شاہ صاحب وفا کا پک دستار فضیلت حاصل ہونے کے بعد اگر وہاں پڑھا رہے ہیں تو وہی عاجزی، وہی انکساری، وہی اخلاص.
کچھ عرصے کے لیے واپس آئے، واپس آنے کے بعد بھی بھولے نہیں، اس ماحول کے ساتھ محبت اور اس ماحول کے ساتھ پیار۔ اور پھر اس سے اگلی بات کہ چونکہ وہ عمر میں بھی بظاہر مجھ سے چھوٹے تھے اور پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے بھی ان کا میرا ایک تعلق تھا، تو وہ ایک استاد کی حیثیت اور درجہ اپنے بڑے پن کی وجہ سے دیتے تھے۔ پھر ایک خانقاہ کی ذمہ داری جو اللہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنے بزرگوں کی دی ہوئی ہے، اس اعتبار سے بھی جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے مدرسہ میں تعلیم سے زیادہ تربیت، یہ جو ایک ہماری ذمہ داری ہے، اس کو ذمہ داری سمجھیں، مجبوری سمجھیں، جو بھی نام رکھیں، اس اعتبار سے شاہ صاحب کے ساتھ کئی مرتبہ ایسی گفتگو ہو گئی، ایسے الفاظ زبان سے پھسل گئے یا کسی حوالے سے قصداً اور جان بوجھ کر کوئی سخت لفظ بولنا پڑا، اس جوان کی اندرونی ہمت کو داد دے رہا ہوں کہ ماتھے پہ بل لینا ہے۔ وہ مسکراہٹ جس کا قاسمی صاحب نے اشارہ کیا وہ برقرار رہے، موجود رہے۔ یقیناً طبیعت پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن جو شخص یہ ٹھان لیتا ہے کہ میری وفاؤں کا آخری سانس تک یہی مرکز ہے، وہ پھر اس طبی اثر کو بھی چند لمحوں کے لیے جذب کر کے پھر اسے باہر پھینکتا ہے، پھر نو بنو ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے شاہ صاحب بہت ہی خوبصورت انسان تھے کہ انہوں نے ہر کڑوی کسیلی بات کو شکر سمجھ کے قبول کیا، اور اللہ نے ان پر کرم بھی کیا، اللہ نے ان پر فضل بھی کیا۔ 31 سال کی عمر میں دنیا سے چلے جانے والا شخص جس کی عملی زندگی 3 سال پہ مشتمل ہے، باقی تو وہ پڑھتے پڑھاتے رہے، 3 سال انہوں نے ڈیوٹی کی 7 چک میں۔ یہ 7 چک سجدہ والا، سلوار کے ساتھ 2-3 چک ہیں اور سارے 7 چک ہیں، اور یہ سجدہ والا چک ہے۔ 3 سال ان کی عملی زندگی اور عملی ان کی ڈیوٹی رہی۔ اب 3 سالوں میں انہوں نے جس شوق کے ساتھ اور جس خلوص کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر جس معاملہ فہمی کے ساتھ 7 چک والے لوگ بیٹھے ہیں، وہاں کتنے مزاج ہیں، کتنی طبیعتیں ہیں، کتنے مسلک ہیں، اور وہاں ماضی میں مسجد کے حوالے سے کیا کیا معاملات رہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور شاہ صاحب کے 3 سال بھی آپ کے سامنے ہے۔ جرأت کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا، کسی مصلحت کا شکار بھی نہیں ہوئے۔ جو تربیت اور جو تعلیم انہیں اپنے مرکز سے میسر آئی تھی، اس کی ہمیشہ پورے قد کے ساتھ ناز رکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی ضائع نہیں ہونے دیا۔ یہ ان کی معاملہ فہمی کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ جس بندے کا جو مقام تھا، جو مرتبہ تھا، جو اللہ نے اس کو عزت و توقیر دی ہوئی تھی، پہلے اس کو جانا، اس کو سمجھا، پھر ایک ہاتھ میں رہ کر اس کے مقام میں مرتبہ کا خیال رکھتے ہوئے اسے سینے کے ساتھ لگایا۔ بڑے بڑے بوڑھے امام، خطباء اور مسجد و منبر کے وارث بھی یہ کام نہیں کر سکتے، یہ جو اللہ کریم نے اس نوعمری میں ان کو شعور عطا کیا اور ان کو توفیق عطا فرمائی۔ اور پھر میں کہہ رہا ہوں، اس کے پیچھے اصل کمال یہ ہے کہ انہوں نے جو تربیت اپنے اندر جذب کی ہے، اللہ نے اس کا یہ انہیں فیض عطا کیا، ورنہ حسب نسب والے اور نہیں ہیں، اور کس قدر متنازع ہو چکے ہیں، علم والے اور نہیں ہیں، اور کس قدر آزمائشوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس لیے اس حقیقت کو کبھی ذہنوں سے نکلنے نہیں دینا۔ شاہ صاحب کے گھر والے ہمیشہ علم دین کے حوالے سے ان کے معامل رہے، یہ ان کو آفرین ہے کہ انہوں نے سمجھتے تھے کہ اسے ہم واپس بلا اور اس کی خدمات ہم حاصل کریں، ہم آسانی اور ہم سہولت میں ہو جائیں گے، لیکن نہیں،
انہوں نے بھی دیکھا کہ وہ ایک مشنری عالم ہے اور اس کا مشن جس ماحول میں وہ کام کر رہا ہے صحیح معنوں میں بارآور ہو سکتا ہے، نفع مند ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بھی حوصلہ دیا، انہوں نے بھی ان کو ہمیشہ ان کی تربیت کی۔ یوں آج وہ دلوں میں ایک محبت کا گلشن بن کر آباد ہو گئے ہیں۔ کئی لوگوں نے ٹیلی فون کے ذریعے خود آ کر قبلہ ملک شبیر صاحب تشریف فرما ہے، آپ کا تعلق بھلوال کے ساتھ ہے، اور قبلہ ملک صاحب کے حکم پر ہی شاہ صاحب کو 7 چک میں بھیجا گیا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں اتنے افسوس کرنے والے لوگ نہیں آئے ہوں گے جتنے لوگ ملک صاحب کے پاس گئے اور جتنے معظم آباد آئے۔ یہ وہ کیا محبت کا رشتہ ہے، یہ وہ کیا احترام کا رشتہ ہے شاہ صاحب کے ساتھ دنیا کا۔ یہ وہی رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی بے لوث خدمت اور ڈیوٹی۔ اللہ ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے۔ جس طرح قبلہ قاسمی صاحب نے حکم دیا کہ ان کا مشن اس کو سمجھا جائے اور اس کو سامنے رکھ کے ہمارے میں عرض کرنے لگا حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ رحمہ اللہ کے چیلم پر ایک بہت بڑے سیاستدان اور ایک بہت بڑی جماعت کے امیر قاضی حسین احمد جماعت اسلامی کی، بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ ان کا بظاہر تعارف تو یہ ہے کہ وہ جماعت اسلامی کے ہیں اور جماعت اسلامی کے امیر ہیں۔ اس سے پہلے ان کا تعارف یہ ہے کہ وہ ایک روحانی خانقاہ کے باقاعدہ سجادہ نشین بھی ہیں نوشہرہ کے علاقہ۔ انہوں نے حضرت ضیاء الامت کے چہلم پر یہی بات کی تھی جس کو قاسمی صاحب نے ہمیں سمجھایا۔ وہ کہتے ہیں کہ تم بھی اپنے لوگوں سے محبت کرتے ہو، پیار کرتے ہو، عقیدت کا اظہار کرتے ہو، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ یہ قاضی حسین احمد بتا رہے تھے پیرا میں، فرق یہ ہے تم جاننے کے بعد اور ہم دنیا میں اس کی ویلیو کو سمجھتے ہیں، اس کے مقام کو سمجھتے ہیں، اس کی شان کو سمجھتے ہیں۔ لہٰذا جو ہمارے پاس رجال کار موجود ہیں جن کو اللہ نے علم دیا اور نور علم دیا، بصیرت عطا کی، حکمت عطا کی، زمانی تقاضوں کو سمجھ کے پوری فہم و فراست اور پوری دانشمندی کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خدمت کا جذبہ عطا فرمایا، جو موجود ہے ہم انہیں سلام کریں، ہم ان کا احترام کریں اور ہم ان کے مشن کے سانجی اور ساتھی بنیں۔ شاہ صاحب چلے گئے اور ہمیں یہی سمجھا گئے کہ پیار کیا ہوتا ہے، ہمیں یہی سمجھا گئے خلوص کیا ہوتا ہے، ہمیں یہی سمجھا گئے علم دین کی خدمت کا خوبصورت نظم کیا ہوتا ہے، اور ہمیں یہی سمجھا گئے جو میں نے پہلا لفظ بولا تھا کہ وفا کیا ہوتا ہے۔ بس وفا، اس کو پلے بعد میں، اور اب میں ختم شریف پڑھنے لگا ہوں، اس کے بعد دعا۔ بسم اللہ الرحمن